بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فقہ البیوع، یہ عنوان نمبر 50 ہے۔ النجش مع استفاد الثمن او غیرہ۔ مزایدہ اور مناقصہ کے محظورات کا بیان تھا، تو آج کے اس عنوان کے تحت حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مزایدہ اور مناقصہ اگرچہ فی نفسہ ہی جائز ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے ساتھ نجش مل جاتا ہے۔ نجش کی وجہ سے یہ عقد ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب نجس فرماتے النجش مع احتفاظ الثمن او غیرہ، کہ نجش خواہ بائع کے طرف سے ثمن کی تعیین کے ساتھ ہو یا ثمن کی تعیین کے بغیر ہو، دونوں صورتوں میں جب مزایدہ کے اندر یا مناقصہ کے اندر نجش آئے گا تو اس کی وجہ سے عقد ناجائز ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت لکھتے ہیں کہ نجش کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نجش اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی سامان کی قیمت میں اس لیے اضافہ کرتا ہے تاکہ وہ دوسرے کو دھوکہ دے دے، دوسرے کو اس کی خریداری میں رغبت دلانے کے لیے، تاکہ وہ زائد قیمت پر اس کو خرید لے، اور خود اس بندے کو اس کی خریدنے میں کوئی رغبت نہ ہو، تو اس کو نجش کہا جاتا ہے۔ اور یہ نجش حدیث کی نص سے یہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ نجش کے اوپر پورا کلام انشاءاللہ العزیز باب البیع المکروہ کے اندر آئے گا، لیکن یہاں پر جس بات کا ذکر کرنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناجش یعنی نجش کرنے والے کو بائع کی طرف سے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بائع اس کو کھڑا کر دیتا ہے، کیوں کھڑا کرتا ہے؟ تاکہ مظاہرہ کے اندر شرکت کرنے والوں کو یہ ترغیب دے۔ اب اس طرح اگر بائع کی طرف سے ناجش کو کھڑا کیا گیا ہو تاکہ مزایدہ کے اندر مشارکین کو ترغیب دے، تو بعض وضعی قوانین نے اس کی اجازت دی ہے، جس طرح کہ سوڈانی قانون کے اندر منقول ہے، اور بعض دیگر ممالک کے قوانین میں بھی یہ بات ہے کہ ان کے ہاں یہ نجش یہ ممنوع نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ مزایدہ کرنے والے ہوں تو ان کے ہاں یہ نامناسب اور غلط رواج ہے۔ تو حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو بائع کی طرف سے ناجش کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ناجش مزایدہ کے اندر شرکاء کو ترغیب دے تاکہ وہ کثرت سے مزایدہ کے اندر شرکت کر لے اور بولی لگائے، تو بعض وضعی قوانین نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن انگریزی قانون بھی اس کی بعض حالات میں اجازت دیتا ہے، اور وہ بعض حالات وہ جائیداد کی بیع ہے۔ جب جائیداد کی بیع کے اندر بائع اپنے لیے کم قیمت مقرر کر لے اور بائع کسی آدمی کو کھڑا کر لے کہ وہ عطا پیش کرے گا تاکہ دوسرے لوگ اس کے پیش کردہ عطا سے زیادہ عطا پیش کرنے میں اس کو ترغیب ملے، تو گویا کہ انگریزی قانون کے اندر جب بائع نے اپنے لیے ثمن کا ایک حق محفوظ کر لیا، اس نے کہا کہ بھائی کم سے کم اتنی قیمت پر میں بیچوں گا، اس سے کم پر نہیں بیچوں گا، اور بائع نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا کہ بھائی وہ کیا کر لے، بولی لگا لے پہلے، اور تاکہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ بولی لگانے پر ان کو ترغیب مل جائے، تو فرماتے اما الشریعۃ الاسلامیہ فلا تبیح مثل هذه الودیعہ، لیکن اسلامی شریعت کے اندر اس طرح کی دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جس حدیث کے الفاظ میں نجش کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ حدیث عام ہے، وہ تمام حالات کو شامل ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دھوکے کا عنصر
یہ تمام کے اندر موجود ہے، سب کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ بائع نے معین قیمت متعین کیا ہو اور بائع نے اپنے لیے عطا پیش کرنے کا حق حاصل کر لیا ہو، پھر بھی شریعت کی روح سے اس کی طرف سے ناجش کھڑا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ ہاں البتہ ہم نے تو پہلے یہ بتا دیا کہ انگریزی قانون کے اندر اگر جائیداد کی بیع میں بائع خود ایک کم قیمت مقرر کر لیتا ہے اور پھر وہ ناجش کو کھڑا کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر بائع نے خود کم قیمت مقرر نہیں کی تو پھر انگریزی قانون میں بھی نجش ممنوع ہے۔ بلکہ انگریزی قانون نے تو اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر نجش ثابت ہو جائے، یعنی یہ بات ثابت ہو جائے کہ بائع نے کسی کو نجش کے لیے کھڑا کیا ہے، تو وہ آدمی جس کی عطا کو قبول کیا گیا ہے اور جس کے ساتھ خریداری طے ہو گئی ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں فیصلہ لے جائے بائع کے خلاف، اور اس بنیاد پر کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اس بنیاد پر قاضی سے وہ بے فسخ کروا سکتا ہے۔ تو گویا کہ انگریزی قانون کے اندر اس دوسری صورت میں جب اس نے کم قیمت مقرر نہیں کیا جائیداد کی صورت میں اور بائع نے کوئی ناجش کھڑا کر دیا ہے، تو بیع مکمل ہونے کے بعد، ایجاب اور قبول کے بعد یہ عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے اور بیع ختم کروا سکتا ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے اکثر فقہاء کی یہ رائے ہے کہ ناجش وہ تو اپنی فعل کی وجہ سے گناہگار ہے، لیکن نجش کی وجہ سے بیع باطل نہیں ہوتی، جس طرح ان کی تفصیل انشاءاللہ بیع مکروہ کے اندر آئے گا۔ لیکن یہاں پر کچھ روایات مالکیہ اور حنابلہ کے مذہب میں ہیں کہ نجش کی وجہ سے بیع باطل ہو جاتا ہے، اور اگر بیع کے اندر غبن فاحش یعنی زیادہ دھوکہ ثابت ہو جائے تو مشتری کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ حضرات شافعیہ نے یہ خیار فسخ یعنی فسخ کے اختیار کو غبن فاحش کی صورت میں اس حالت کے ساتھ مقید کیا ہے جب یہ نجش بائع کی طرف سے گٹھ جوڑ کے طور پر ہو، یعنی بائع کے صلاح اور مشورے سے، اس کی ملی بھگت سے اگر نجش ہوا ہے تو پھر حضرات شافعیہ کے اندر غبن فاحش کی حالت میں خیار فسخ مشتری کو حاصل ہے۔ جہاں تک حضرات حنفیہ کا مذہب ہے تو اصل میں تو وہ خیاری مغبون کے قائل نہیں، لیکن متاخرین حنفیہ نے بعد کے زمانوں میں فتویٰ دیا ہے خیاری مغبون پر، اور اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ مسئلۃ خیار المغبون میں آ جائے گا۔ عنوان نمبر 51، تواطؤ المشارکین فی المزایدہ، شرکت کرنے والوں، مزایدہ کے اندر شرکت کرنے والوں کی ملی بھگت، گٹھ جوڑ۔ تو اس عنوان کے تحت یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مزایدہ کے اندر کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ شرکت کرنے والے آپس میں اتفاق کر لیتے ایک ثمن پر، ایک قیمت پر، اور یہ بتا دیتے کہ بھائی اس سے زیادہ قیمت نہیں لگائیں گے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں کہ بعض شہروں کے اندر یہ رواج ہے کہ مزایدہ کے اندر شرکت کرنے والے آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں اس بات پر کہ وہ متفقن علیہ ثمن سے زیادہ عطا پیش نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے ایک ثمن طے کر لیا آپس میں کہ بھائی
اس طے کردہ ثمن سے زیادہ عطا ہم پیش نہیں کریں گے۔ اب یہ جو ان کی ملی بھگت ہے، ان کی جو گٹھ جوڑ ہے، تو اس کی وجہ سے سامان کی قیمت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ جتنی پر یہ ٹیم والے یعنی آپس میں جن لوگوں نے اتفاق کیا، یہ ٹیم اور یہ لوگ جتنی قیمت پر اس کو چاہیں گے اس سے زیادہ قیمت اس پر نہیں لگے گا۔ اب اس کام کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹیم بناتے ہیں، اس کو حلقہ یعنی رنگ کا نام دیتے ہیں، جس کو عربی میں حلقہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں رنگ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس طرح کا جو اتفاق ہوتا ہے، ملی بھگت ہوتا ہے، گٹھ جوڑ، اس کو عربی میں الصرع اور انگریزی میں نوک آؤٹ کہتے ہیں۔ الصرع کا معنی پچھاڑنا، گویا کہ یہ لوگ اور یہ ٹیم بھی دوسری پارٹی کو یعنی بیچنے والی پارٹی کو پچھاڑ دیتی ہے، یا دوسرے شرکت کرنے والے مجاہدہ کے اندر دوسرے شرکاء کو یہ پچھاڑ دیتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں حضرت کہ اس طرح کا جو گٹھ جوڑ، اس طرح کا جو اتفاق، یہ عام انگریزی قانون میں جائز تھا، یعنی انگریزی کا عام قانون کامن لا کے اندر اس کی اجازت تھی، اور اس کی جواز پر انگریزی اور ہندوستان کی عدالتوں سے کئی فیصلے بھی صادر ہوئے۔ لیکن پھر سن 1927 میں ایک قانون بنا، جس قانون نے اس طرح کی ملی بھگت کو قانونی جرم قرار دیا۔ جب یہ یعنی اس طرح کی ملی بھگت میں کسی ایک آدمی کی طرف سے ہدیہ یا زائد عطا پیش کرنے سے رکنے کا اس کو عوض ملے، یعنی اگر اس کو رشوت یا ہدیے کے طور پر پیسے ملے، اس لیے وہ جو متفقن علیہ ثمن ہے اس سے زیادہ پر قیمت نہیں لگائے گا، تو تب یہ جرم ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر ان کا آپس میں ملی بھگت بغیر کسی ہدیے کے اور بغیر کسی رشوت کے ہو تو پھر یہ قانوناً ممنوع نہیں ہے۔ لیکن فقہاء اسلامیہ نے مزائدہ کے اندر اس طرح کے اتفاق کا کوئی حکم ذکر نہیں کیا، لیکن شریعت کے عام اصول اور شریعت کے مزاج سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس طرح کا جو اتفاق ہے تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، خاص طور پر جب اس میں بائع کو نقصان ہو یا دوسرے شرکاء کو نقصان ہو، اس لیے کہ وہ بنیادی چیز جس کو شریعت اسلامیہ نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان آزادانہ طور پر مسابقت کا ماحول ہو، اور اسی آزادی کی بنیاد پر ثمن کی تعیین ہو، آزادی کی بنیاد پر ثمن متعین ہو۔ اسی لیے تو شریعت اسلامیہ نے ذخیرہ اندوزی کو بھی منع کیا ہے، تلقی الجلب اور بیع الحاضر للبادی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ ساری شریعت نے اسی لیے منع کیا ہے کہ شریعت کے اندر اصول یہ ہے کہ بائع اور مشتری کے اندر آزادانہ طور پر مسابقت ہو اور اسی آزادی کی بنیاد پر ثمن طے ہو۔ تو اب چونکہ یہ اس طرح کا جو گٹھ جوڑے ملی بھگت ہے یہ اسی آزادی کے منافی ہے، اس لیے اس کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس حدیث یعنی اس حکم کے لیے یعنی اس طرح کے گٹھ جوڑ کے کراہت مکروہ ہونے کے لیے، عدم جواز کے لیے حدیث سے بھی استدلال اور استناس کیا جائے۔ حدیث اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تناجشوا، کہ تناجش نہیں کرو۔ اب نجش
اور تناجش میں فرق ہے۔ تناجش یہ باب تفاعل سے ہے جو تشارک کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نجش ایک جہت سے نہ ہو بلکہ ایک جہت سے زیادہ جہتوں سے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک جہت سے زیادہ جہتوں کی طرف سے نجش اس وقت ہوگی جب کئی شرکاء ایک ٹیم بنا لیں اور سب اسی طرح کا ملی بھگت اور اتفاق کر لے، جس کا ابھی ذکر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے آپ اس سے استناس لے سکتے ہیں، اگرچہ شراح حدیث نے اس کی دوسری تفسیر کی ہے، واللہ سبحانہ عالم۔ اب یہ جو ملی بھگت ہے تو یہ بعض مزاحدات میں، بعض عقودی مزاحدہ میں اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو ٹیم ہوتی ہے، وہ جو رنگ ہوتا ہے، رنگ کا ایک رکن اس کے جب عقد طے ہو جاتا ہے، عقد مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اس ٹیم کے ارکان کے درمیان دوبارہ مزاحدہ منعقد کرواتا ہے۔ اب یہ جو دونوں مزاحدہ اولا، پہلا جو عقد مزاحدہ تھا اور دوسرا عقد مزاحدہ، ان دونوں کے ثمن میں جو فرق، دونوں قیمتوں میں جو فرق ہے، تو وہ فرق پھر اس ٹیم کے ارکان کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس ملی بھگت اور گٹھ جوڑ سے کے علاوہ ایک اور خرابی بھی ہے، اور وہ ایک اور خرابی یہ ہے کہ یہ جو دونوں قیمتوں کے درمیان جو فرق شرکاء کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے، تو یہ اس ملی بھگت کی رشوت ہے، اور رشوت شرعاً جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر مغربی بلاد کی جو قوانین ہے وہ سرمایہ دارانہ معیشت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے میں آزاد ہے، اور کبھی کبھی یہ زیادہ منافع یہ زیادہ منافع اس میں عام لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے یا کسی خاص پارٹی کو ضرر پہنچتا ہے، تو اس بنا پر یہ کیا کر لیتے ہیں، اس کو منع کر لیتے ہیں۔ اور کبھی جس طرح یہ قوانین بنانے والوں کی رائے ہو تو اپنی رائے کے مطابق بعض چیزوں کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کے اندر اس طرح کے ملی بھگت کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اگرچہ وضعی قوانین میں بعض صورتوں میں اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ یہاں تک رکن بیع یعنی ایجاب اور قبول کے متعلق جتنے بھی مسائل تھے اس سے حضرت فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں متعاقدین کے متعلق احکام بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔